السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے رمضان کی فضیلت۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بڑا انعام ہے۔ یہ خیر و برکت، صبر و شکر اور ہمدردی و خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلت ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ کسی کو معلوم نہیں ہے آئندہ یہ موقع ملے یا نہ ملے، اسی لیے ان قیمتی اوقات کو برباد نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ روزہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ پہلے تمام امتوں میں بھی روزہ رکھنے کا رواج رہا ہے۔ اس امت پر بھی رمضان المبارک کے روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے اندر روحانی ترقی ہوتی ہے، تقوی و پرہیزگاری کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قانون میں روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بندے کی طرف سے خاص میرے لیے تحفہ ہے اور میں ہی جس طرح چاہوں گا اس کا بدلہ دوں گا۔ بندہ میری رضا کے لیے اپنی خواہشات نفسانی اور اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم یہ ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا تو عنایت کریں گے، اور کبھی اخلاص وغیرہ کی برکت سے اس کا بدلہ 700 گنا تک بھی عطا فرمائیں گے۔ مگر روزہ اس قانون سے الگ ہے۔ یہ بلا کسی ریاکاری اور دکھلاوے کے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی گئی عبادت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں گے اس کا اجر و ثواب خود سے عنایت فرمائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے جنت میں داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ لوگ داخل ہو جائیں گے تو اس کو بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اس سے نہیں جا سکے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سفر وغیرہ کے شرعی رخصت اور بیماری کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے گا تو وہ عمر بھر روزہ رکھے گا، پھر بھی اس سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ عمر بھر کے روزے کے مقابلے میں رمضان کا ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے۔ جو لوگ بے پرواہی سے روزہ رکھتے ہیں اور اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، وہ غور کریں کہ کتنا بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ یہ دعا اور استغفار والا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعائیں بہت قبول کرتے ہیں اور معمولی بہانے سے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان لوگوں کے حق میں بد دعا کی ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا سکا، اور اس بد دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
اس ماہ رمضان کی مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بازو میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔